السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ باپ مقدس و محترم رشتہ کسی بھی فرد کی ترقی و کامیابی کا سب سے زیادہ مخلص باپ کا رشتہ ہوتا ہے، جو کہ اپنی اولاد کو معاشی و معاشرتی نشیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے۔ اولاد کی بہترین پرورش اور ان کی راحت کے لیے ہمہ وقت کوششوں، کاوشوں اور مشقتوں میں مصروف عمل رہ کر زندگی گزارتا ہے اور ضرورت پڑنے پر جان تک کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور معاشرتی ترقی میں بہتر طور پر اپنا کردار ادا کر سکے۔ ہمارے مذہب اسلام میں باپ کو بڑا رتبہ حاصل ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں باپ کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور باپ کی خوشنودگی کو رب تعالیٰ کی خوشنودگی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں والدین یعنی دونوں کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ماں کی طرح باپ کی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے اس کے اطاعت، فرمان برداری، خدمت اور تعظیم کر کے رضا حاصل کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت کی بے شمار نعمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ باپ کی عظمت کے بارے میں ایک قصہ عرض ہے کہ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں اور اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے دل میں کہے اور تمہارے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بات کانوں نے بھی نہیں سنی، اس کی اطلاع آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اشعار ہمیں 20 بتاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے دل میں یہ کہا تھا، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزاری مگر سخت بیداری اور بے قراری کے عالم میں، مگر تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزری مگر سخت بیداری اور بے قراری کے عالم میں، مگر ایسے جیسے کہ بیمار تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دیتا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، اس کے باوجود کہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جب تو اس عمر کو پہنچ گیا تو پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ اگر تم سے میرا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ تو نے مجھے کم از کم پڑوسی کا حق ہی دیا ہوتا، میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے کو فرمایا کہ تو
اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ معارف القرآن قارئین کرام دیکھیں کہ اولاد کے ستائے باپ کے دل سے نکلے الفاظ کس طرح عرش الہی تک پہنچتے اور رحمت الہی جوش میں آئی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اور وہ ان کی خدمت و اطاعت کر رہا ہے تو وہ بڑا سعادت مند اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ قرآن پاک کے احکامات اور فرمودات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا بجا والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی غرض سے والد کا کردار ذرا سخت ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ماں کی حد سے زیادہ نرمی اور لاڈ پیار سے اولاد نڈر اور بے باک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم تربیت اور کردار پر برا اثر پڑتا ہے، جبکہ والد کی سختی اور آنکھوں کی تیزی سے اولاد کو من مانیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اولاد باپ سے زیادہ ماں کے قریب ہوتی ہے، لیکن اولاد یہ نہیں جانتی کہ اس کے والد کو گھر چلانے اور تعلیم و تربیت کا مناسب اہتمام کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، لباس، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالی اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے سوا والدین کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور ان کی رائے کو ترجیح دے، اور خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے محبت و احترام سے پیش آئیں اور اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے خاص کر دیں اور ان کے دل و جان سے خدمت و اطاعت کریں، کیونکہ اولاد کی ترقی و کامیابی کے لیے باپ سے زیادہ مخلص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا، دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔